عنوان بصری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ختمیہ مرتبت کے روضہ مقدس پہ دعا مانگی تھی، خدایا امام کے دل کو میری طرف متوجہ کر دے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے اتنا حاصل ہو جائے جس پر میں چل کر ہدایت کے راستے کو حاصل کر لوں۔ اس خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا، اتنا پریشان گھر میں جا کے بیٹھ گیا، نکلتا ہی نہیں ہے، مالک کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب بہت دل تنگ ہوا تو خدمت امام صادق علیہ السلام میں دروازہ امام پر پہنچا، کہتا ہے عصر کی نماز میں پڑھ چکا تھا، امام کے دروازے پر آیا اور امام کے دروازے پر دق الباب کیا۔ امام کے خادم نے دروازے پر آ کر پوچھا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا میں امام سے ملنے آیا ہوں، خوبیوں والے نیکیوں والے امام سے ملنے آیا ہوں، انسانوں کے رہنما سے ملنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے غلام کہ اس وقت تو امام نماز میں مشغول ہیں۔ 94 سال کا شخص امام کے دروازے پر بیٹھ گیا، کہتا ہے کچھ دیر کے بعد خادم پلٹ کے واپس آیا، کہتا ہے آؤ اللہ کی برکت کے ساتھ آؤ کہ تمہیں امام نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ بات غور کیجئے، لوگ اپنے اپنے انداز سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں لوگ جاتے ہیں کربلا مولا، لوگ جاتے ہیں نجف اشرف، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مگر ہر مانگنے والا اپنے اپنے انداز سے امام سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کوئی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی جو علم و معرفت اور روحانیت بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ بیٹھ گئے عنوان، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، جب امام کی خدمت میں مجھے لے جایا گیا، میں نے امام کو سلام پیش کیا، امام نے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں مغفرت نصیب کرے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ اتفاق سے کنیت وہی ہے جو کنیت خود امام معصوم کی ہے، مولا بھی ابا عبداللہ ہیں اور یہ عنوان بھی کہتا ہے میں ابو عبداللہ کی کنیت سے معروف۔ امام فرمائے تمہاری کنیت بڑی عمدہ ہے، اللہ تمہاری کنیت کو محفوظ رکھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ عنوان سوچ رہا ہے دل میں، کہتا ہے اگر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملے تو دعا بہت ہے۔ امام کی زیارت و سلام کے بعد یہ دعائیں میرے لیے بہت بڑی دعائیں ہیں، اگر اس کے علاوہ مجھے اور امام کچھ بھی نہ دیں تب بھی میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى عنوان کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عنوان تم کس لیے آئے ہو؟ مجھ سے ابو عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں آپ سے علم چاہتا ہوں۔ فرمایا علم؟ العلم نور۔ بہت غور کیجئے گا، یہ کون سا مدرسہ ہے؟ 4000 افراد سے امام کا الگ الگ رابطہ ہے۔ کہیں امام کے الفاظ روشنی کی تھیوری کے بارے میں، کہیں امام کے الفاظ سورج کی اور زمین کی حرکتوں کے بارے میں۔ امام پہلی شخصیت قرار پائے زمانے کی، ورنہ اب تک لوگ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، اس لیے کہا جاتا تھا کہ رد الشمس یعنی امام نے سورج کو پلٹا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہلی شخصیت قرار پائے جو فرماتے ہیں زمین خود حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد۔ اب سمجھیے کہ مولائے متقیان نے سورج کو نہیں پلٹایا بلکہ زمین کی حرکت کو موڑ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى یہ پہلی شخصیت امام پہلی شخصیت قرار پائے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں ایک ایسی گیس بھی موجود ہے جو آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھاتوں میں زنگ آ جاتا ہے۔ امام کے الفاظ اس زمانے کے اعتبار سے بہت غور کیجئے گا، مولائے متقیان کا دور اور ہے جب امام فرما رہے ہوں آؤ میں تمہیں طریقہ بتا دوں گھروں میں روشنی پیدا کرنے کا، لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں، مگر چھٹے امام کا دور الگ ہے۔ امام علیہ السلام نے علم الابدان کے اعتبار سے 20 قسم کے عناصر انسان کے جسم کے اندر بیان کیے، فرمائے 4 الگ ہیں، 8 الگ ہیں اور 8 الگ ہیں، 4 سب سے زیادہ ہیں، 8 اس سے کم ہیں، دوسرے 8 اس سے بھی کم ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اخلاق اور طبیعتیں 4 قسم کی ہیں انسان کے اندر، ایک خون ہے، ایک بلغم ہے، ایک صفرا ہے، ایک سودا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں جبکہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خون کی کیفیت کیا ہے، امام فرماتے ہیں خون خادم جسم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى
خون غلام ہے، دوڑتا پھرتا ہے نا، یہ دوڑتا پھرتا ہے، خون غلام بدن ہے، لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے مالک کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ امام کے الفاظ ہیں، آپ غور کیجئے، ایک اسپاٹ اگر آ کر رک گیا کسی شریان میں، امام کے الفاظ آج سمجھ میں آ رہے ہیں کہ برین ہمش ہوتا کیا ہے۔ فرمایا غلام ہے، لیکن کبھی کبھی غلام جو ہے اپنے آقا کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلغم کی کیفیت کا، بلغم حاکم بدن ہے، صفرا اور سودا کی کیفیت زمین و آسمان بدن کی مانند ہے۔ اس زمانے میں امام کے الفاظ، جبکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا انسان کے جسم میں ایسا بھی ممکن ہے، اللہ اکبر، امام وہ پہلی شخصیت قرار پا رہے کہ جو آپ نے مشکل ترین مسائل کو آسان کیا۔ تو عنوان بہت غور کیجئے، ایک عنوان بصری سے امام کے الفاظ، العلم نور، سب سے باتیں الگ الگ کر رہے ہیں، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، علم تو ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے، اور خدا سے ہدایت طلب کرو۔ عنوان کچھ تو خاص بات ہے، سارے طالب علم برابر نہیں ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں عنوان اپنے سینے میں، اپنے دل میں حقیقت عبودیت کو تلاش کرو۔ جب حقیقت عبودیت تمہیں مل جائے تو پھر خدا سے ہدایت مانگ لو۔ پوچھتا ہے عنوان مولا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ آیا ہے علم حاصل کرنے، 94 سال کا بوڑھا انسان، اور اتنے چکر لگانے کے بعد، اتنے چکر لگانے کے بعد امام اس سے سوال کر رہے، مشکل سوال، حقیقت عبودیت پہچان لو۔ کہتا ہے مولا آپ بتائیے حقیقت عبودیت کیا؟ امام فرماتے ہیں 3 باتیں حقیقت عبودیت ہیں۔ پہلی بات کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو کچھ شے ہے اس کا مالک پروردگار عالم ہے، انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ انا للہ ہے، ہم سب کے سب خدا کی ملکیت ہیں، خدا مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ پہلے انسان یہ سمجھ لے حقیقت عبودیت میں کہ اللہ مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں، تمام اشیاء کا خدا مالک ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ مالک ہے تو پھر راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا؟ اپنا مال نہیں ہے، مال خدا ہے، راہ خدا ہے، میرا کام تو ثواب لے لینا ہے۔ اگر انسان مال کو خدا کا مال سمجھے تو راہ خدا میں خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں اے عنوان بصری یاد رکھو حقیقت عبودیت کی دوسری کیفیت یہ کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے کہ ساری تدبیریں انسان تو بناتا ہے مگر ایک کوئی اور مدبر بھی ہے، کہ جو آپ کے جد نے فرمایا تھا کہ میں ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچان لیتا ہوں۔ تو ارادے بناتے ہوئے، تدبیریں کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لے گا تو کسی تدبیر کے ٹوٹنے پر مصیبت کا شکار نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسرا جملہ حقیقت عبودیت میں امام فرماتے ہیں اے عنوان یاد رکھو امر و نہی پروردگار میں اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا لو۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ امر خدا ہے کہ نہی خدا ہے۔ قدم اٹھانے سے پہلے غور کرو کہ خدا نے اس کام سے روکا ہے، اس کام کا حکم دیا ہے۔ اگر تینوں باتیں حاصل کر لو گے تو یاد رکھو قدم اٹھاتے ہوئے اگر خدا کو دیکھ کر اٹھاؤ گے تو کسی کی ملامت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر قدم کو روکو گے خدا کے حکم سے تو کسی کی بات تمہارا دل پریشان نہیں کرے گی۔ حقیقت عبودیت کو جب امام نے بیان فرمایا، اب یہ کہتا ہے عنوان مولا میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں۔ ابھی تک امام نے علم کی بات کھولی نہیں ہے، میں آپ سے نصیحت چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا نصیحت چاہتے ہو تو عنوان یاد رکھو میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں 9 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ آیا کس لیے تھا؟ علم حاصل کرنے کے۔ لوگ سمجھتے شاید علم حاصل کرنے کا مطلب کہ مکتب میں بیٹھ کر آپ قاعدہ کھول لیجئے، الف بے پہ پڑھ لیجئے، یہ علم اور ہے، اور جو آل محمد کی بارگاہ سے آتا ہو وہ علم اور ہے، جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں 9 باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یاد کر لو۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں 9 باتوں کی۔ 3 باتوں کا تعلق ریاضت نفس سے ہے، 3 باتوں کا تعلق حلم سے، بردباری سے ہے،
اور 3 باتوں کا تعلق علم سے ہے، آیا ہے علم کے لیے۔ ریاضت نفس پہلے ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو عنوان، جب تک کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو تو بغیر خواہش کے وہ چیز کبھی مت کھانا۔ اگر بغیر خواہش کے کھاؤ گے تو حماقت اور دیوانگی پیدا ہو جائے گی۔ بہت غور کیجئے گا، آج بہت سارے مسائل لوگ کہتے ہیں نا کن ذہن ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب وقت بے وقت کھانے لگیں گے، امام کے الفاظ پہ غور کی، یہ نفس کی ریاضت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے عنوان، جب تک کسی شے کے کھانے کی خواہش پیدا نہ ہو جائے تو اس شے کو کبھی کھانا مت۔ اگر بغیر خواہش نفس کے کھاؤ گے تو اس کے کھانے سے حماقت اور دیوانگی پیدا ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں، اور اگر کسی شے کی خواہش کھانے کی پیدا ہو جائے تو دیکھو حلال ہے کہ حرام، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کی تلاوت کر کے اسے کھا لینا خواہش پیدا ہو جانے کے بعد۔ نمبر 2۔ نمبر 3، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، خاص روایت ہے یہ علم کے اعتبار سے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے جد نے ارشاد فرمایا، سب سے برا برتن شکم کے علاوہ کوئی نہیں جسے بھرا جائے۔ سب سے برا برتن شکم انسان ہے کہ جسے بھرا جاتا ہے۔ اگر کھانے کی خواہش ہو تو یاد رکھو کہ اس برتن کو اگر بھرنا ہی پڑ جائے تو منہ تک نہ بھر دینا، اس کے 3 حصے کر لینا۔ ایک حصے میں خوراک رکھنا، ایک حصہ پانی کے لیے خالی رکھنا، ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دینا۔ ورنہ انسان تو کبھی اتنا کھا لیتا ہے کہ سانس پھول جاتی ہے، چلا صلوات پڑھے محمد والے۔ میں حیران ہوں مولا، کوئی آپ سے علم پوچھنے آیا، آپ اسے کھانے کی طریقے بتا رہے ہیں۔ کوئی تو تعلق ہے علم کا ریاضت نفس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے علم آتا ہے پھر حلم آتا ہے۔ امام نے اس کے برعکس بیان کیا، حلم پہلے ہے، علم بعد میں۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوا کرتا ہے، اس میں پہلے ریاضت ہے، پھر حلم ہے، پھر علم ہے۔ ارشاد فرمایا، سنو حلم کی 3 باتیں۔ پہلی بات، اگر کوئی تم سے کہے جھگڑتے ہوئے کہ اگر تم 1 کہو گے تو اس کے جواب میں 10 سنو گے، تو تم بڑے تحمل کے ساتھ کہنا کہ بھائی تم اگر مجھے 10 کہو گے تو میں تمہارے جواب میں 1 بھی نہیں کہوں گا۔ میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، مگر آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو امام اتنے چکر اسے کیوں لگوا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر کوئی تم سے کہے، عام طور پر انسان کو خود غصہ نہ بھی آتا ہو، لیکن اگر سامنے والا غصے پر ابھارے، غصے والی بات کہے جو آپ کے برداشت کے لیے مناسب نہ ہو، آپ برداشت نہ کر سکتے ہو، امام اس وقت کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے کہ 1 کہو گے 10 سنو گے، تو تم جواب میں تحمل کرتے ہوئے کہنا کہ بھائی تم 10 کہو گے، مجھ سے 1 بھی نہیں سنو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر گالی کا لفظ استعمال کرے، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے میزان الحکمت سے پڑھ رہا ہوں، اور عین کے حروف سے علماء کی صفات کے عنوان میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے دے، یعنی ایسا جملہ کہے جو تمہاری شان کے بہت زیادہ خلاف ہو، تو یاد رکھو اس سے کہنا کہ جو تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ غلط ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اگر یہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اگر یہ غلط تو خدا تمہیں معاف کر دے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی تم سے جھگڑنے لگے تو خبردار اس کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا، کہ سب سے بہترین علم اسی بات کے اندر ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دے یا کم از کم خاموشی اختیار کر لے۔
3 باتیں امام نے بیان کی اور ریاضت نفس کے بارے میں، اور 3 بیان کی علم کے بارے میں۔ پھر ارشاد فرمایا، دیکھو عنوان 3 باتیں نصیحت کی یاد رکھو علم کے بارے میں۔ بہت غور کیجئے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں عنوان، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو، مگر یاد رکھو علماء کا امتحان لیتے ہوئے مت پوچھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا، وہی مسئلہ اٹھا کر آپ نے ایک اور عالم سے پوچھ لیا، پھر دونوں مسئلوں میں تقابل کرنے بیٹھ گیا، اچھا وہ تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں۔ اس بات سے ہمارے اور آپ کے امام نے منع کیا ہے کہ علماء کے امتحان کے لیے ان سے سوال مت کرنا، اگر کوئی بات نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں علم کے 3 نکات کو بیان کرتے ہوئے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ عنوان، اگر کچھ جانتے بھی ہو تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دو۔ اللہ اکبر، اگر کچھ جانتے بھی ہو تو بڑے پن کا مظاہرہ کرو اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اور تیسری بات، عنوان یاد رکھو، بغیر علم کے فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، علم کے ساتھ فتویٰ دینے والے کم ہوتے ہیں اور علم کے بغیر فتویٰ دینے والے بہت ہوتے ہیں، اور کہیں اور ملے نہ ملے، یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا قبرستان میں مل جاتے ہیں یا رسم و رواج کے معاملات میں مل جاتے ہیں۔ امام نے یہ 9 باتیں بیان کی، پھر اس عنوان سے ارشاد میں جاؤ، اب ہماری عبادت دعا کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام فرماتے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ عنوان کو امام رخصت کر چکے۔ جی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے بروز جمعہ کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا دن امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج کے دن آپ علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے۔ دعا بروز جمعہ منقول از امام زین العابدین علیہ السلام۔ ذکر نمبر 1، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 100 مرتبہ۔ ذکر نمبر 2، یا نورو 256 مرتبہ۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت، کوئی وظیفہ جاننا ہو تو آپ کومنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ جزاک اللہ۔